بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عید الفطر بالکل قریب ہے۔ اسی مناسبت سے ہم آپ تمام کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں عید الفطر کے کچھ احکامات اور کچھ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لیں کہ اسلامی مہینوں کی شروعات چاند پر ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی چاند کے نظر آنے پر مہینہ 29 دن کا ورنہ 30 دن کا شمار ہوتا ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی عید کے لیے افطار کرو۔ یہ روایت بخاری میں نقل کی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے ناظرین، 29ویں روزے کی شام میں اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، پھر شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، یعنی دوسرے دن عید کا دن ہوگا۔ لیکن اگر 29ویں روزے کی شام کو چاند نظر نہیں آتا تو 30 روزے مکمل کرنے پڑیں گے۔ پھر جب 30 روزے مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ شوال کا مہینہ شروع ہو جائے گا، یعنی وہ رات یا وہ دوسرا دن عید الفطر کا دن ہوگا۔ ناظرین، جب عید کی رات شروع ہو جاتی ہے، یعنی 30واں روزہ ختم ہو جاتا ہے، پھر عید کی رات شروع ہو جاتی ہے، تو اس کی بھی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ عید الفطر کی شب میں یعنی رات میں عبادت کرنا مستحب ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہی تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہوتے ہی اسے مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یہ حدیث مسند احمد، بزار، بیہقی، ابن حبان میں نقل کی گئی ہے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ عید کی رات میں بھی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور اس بابرکت رات میں خرافات میں لگنے اور بازاروں میں گھومنے کے بجائے عشاء اور فجر کی نمازوں کی وقت پر ادائیگی کرنی چاہیے۔ نیز تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور دعاؤں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے، یا کم از کم نماز عشاء اور نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں عید الفطر کے بعض احکام اور مسائل کی جانب۔ ناظرین، اسلام نے عید الفطر کے موقع پر شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے مل جل کر خوشیاں منانے کی اجازت دی ہے۔ احادیث میں وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ 2 دنوں کو تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مدینہ سے دریافت کیا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں جن میں وہ کھیل کود میں مشغول رہتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، تو انصار نے جواب دیا کہ ہم لوگ زمانے قدیم سے یعنی پرانے زمانے سے ان دونوں دنوں میں خوشیاں مناتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن مقرر فرمائے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ یہ حدیث بھی ابو داؤد میں نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح ناظرین، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں وارد ہوا ہے۔ چونکہ وہ خوشی کا دن ہے، اب خوشی کے دن میں روزہ رکھیں گے تو خوشی کہاں سے ملے گی؟ تو اس لیے عید کے دن روزے رکھنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح عید کے دن کچھ کرنے کے کام ہیں، یعنی سنت اعمال ہیں، جیسے عید کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، حسب استطاعت یعنی جتنی طاقت ہے اس کے مطابق عمدہ کپڑے پہننا، اگر نئے کپڑے ہیں تو نئے کپڑے پہنیں، نئے نہیں ہیں تو پرانے ہی دھل کر پہنیں۔ اسی طرح خوشبو لگانا، صبح ہونے کے بعد عید کی نماز سے پہلے کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھانا، عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز کے لیے جاتے ہوئے تکبیر کہنا، اور تکبیر یہ کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اور ساری تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے زیباں ہیں۔ یہ سب عید کی سنتوں میں سے ہیں۔ ناظرین، یہ ساری سنتیں حدیث سے ثابت ہے۔ عید الفطر کے روز نماز عید سے پہلے نماز اشراق نہ پڑھیں،
یہ بخاری اور مسلم میں روایت نقل کی گئی ہے۔ کوئی نماز نہیں ہے عید الفطر سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نماز سے پہلے کچھ کھا کر جاتے تھے، جیسے ابھی بتایا گیا، اور عید الاضحیٰ میں بغیر کھائے جاتے تھے۔ یہ حدیث ترمذی میں نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح عید الفطر کے دن 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ بطور شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ سامعین و ناظرین، کورونا بیماری کی وجہ سے چونکہ لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، ایسے میں عیدگاہ جانا بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو اس صورت میں محلے کی مساجد میں یا جہاں بھی جگہ ملے 2-4 آدمی مل کر نماز عید الفطر کی ادا کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے نہ پڑھنے کے مقابلے میں۔ اسی طرح حضرات، عید الفطر کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے بعد سے، یعنی سورج کے نکلنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ حضرات، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں زائد تکبیریں بھی کہی جاتی ہیں، جن کی تعداد میں فقہا کا اختلاف ہے۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کتنی تکبیریں کہتے تھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ 4 تکبیریں کہتے تھے، جنازے کی تکبیروں کی طرح۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تصدیق و تائید فرمائی، بلکہ تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سچ کہا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جب میں بصرہ میں گورنر تھا تو وہاں بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد باب التکبیر فی العیدین اور اسی طرح السنن الکبریٰ للبیہقی وغیرہ میں ذکر کی گئی ہے۔ بہرحال دوسری نمازوں اور عیدوں کی نماز میں بس فرق یہ ہے کہ عیدوں کی نماز میں 6 مرتبہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کی تکبیر زیادہ بولی جاتی ہے۔ ابھی میں نے پروف کے لیے اوپر حدیث پیش کی ہے۔ اسی طرح آج کی آخری بات یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد امام کا خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ خطبہ شروع ہو جائے تو خاموش بیٹھ کر اس کا سننا واجب ہے، ضروری ہے، فرض کے درجے میں ہے۔ جو لوگ خطبے کے دوران بات چیت کرتے رہتے ہیں یا خطبہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔